بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے، آ جاؤ کہ پھر دیکھنے والے نہ رہیں گے۔ جناب پرویز صاحب جب نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے مائک پر آئے اور انہوں نے یہ چاہا کہ چونکہ یہ محفل اس مقاصدے کا تعلق منجی بشریت، وارث کائنات، وجہ بقائے کائنات، سکون دل زہرا، ہم نام محمد مصطفیٰ، اور ذرا سی یہ کوشش کی کہ آپ کو یاد دلائیں کہ آپ ان کے سپاہی ہیں، آپ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو میں نے دیکھا آپ سوچنے لگے، آپ فکر میں پڑ گئے کہ یہ واقعی سچی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی کے ہیں۔ اور دو چار جملوں کے بعد جب اس وادی سے نکل کر انہوں نے نظم کے طور پر بدعت کا گلا دبوایا تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ایک پہلو بہت مضبوط ہے اور ایک پہلو بہت کمزور ہے۔ ہمیں اغیار سے نفرت سے پہلے اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم ان کے ہیں، اور اس طرح ہم اپنا عمل پیش کریں کہ ہم ان کے ہیں کہ پھر ادھر سے آواز آنے لگے کہ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ دیکھیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں بالکل یہ جملے نہ کہتا، مگر یہ صرف پرویز بھائی کی بنیاد پر دو چار جملے کہہ کر ہوں۔ آپ انصاف سے بتائیے، یہ منتظر حقیقی کی محفل ہے، ہم منتظرین ہیں، کبھی واقعاً ہم نے دل کی گہرائیوں سے اس کا انتظار کیا ہے؟ کیا ہمارا دل واقعاً کبھی اس کے لیے دھڑکا ہے کہ وہ آتا کیوں نہیں؟ کبھی رات کے سناٹے میں بستر خواب پر لیٹ کر یہ دیکھ رہے ہیں، واقعی وہ دیکھنے لگے کہ یہ بات اس بات پہ ہو گئی۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو منتظر کہلاتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اس محفل فرش مسرت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل انصاف سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ فیصلہ کیجئے، کسی شب آپ کا دل دھڑکا کہ زمانے میں الہاد کی گردشیں پھیل رہی ہیں، اس احکام اسلامی پامال ہو رہے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مومن پریشان حال ہے، مولا آپ ایسے میں آتے کیوں نہیں ہے کہ طلب کے فریاد کیا آپ نے؟ دیکھیے کیسا سناٹا ہے آپ کے اوپر ان جملوں پر، یہ حال ان کا جب وہ کہہ رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ دل کی گہرائیوں سے ہم وادی انتظار میں اترے ہی نہیں ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے وادی انتظار میں اترے ہی نہیں ہیں، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ورنہ جب انتظار حقیقت کے پیکر میں ڈھلتا ہے تو دل آنکھوں میں دھڑکنے لگتا ہے۔ انتظار دیکھیے، میں چند باتیں کہوں گا ضرور آج، چاہے آپ کو چاہے جیسا لگے، لگ تو آپ کو پتہ نہیں اب بھی کیسا رہا ہوگا، اس لیے کہ پوسٹر میں نام تھا، مائک پہ اعلان تھا کہ مولانا سرکار مہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، بہت سے حضرات انہیں سننے کے لیے آئے ہوں گے، اور جب انہوں نے ان کی جگہ پر مجھے دیکھا ہوگا، پتہ نہیں ان پہ دل پہ کیسی گزری ہوگی، گزرنا بھی چاہیے، بہت جملہ کہہ رہا ہوں عظیم، گزرنا بھی چاہیے، اسی لیے کہ پوسٹر میں نام کے بعد ذہن مانوس ہو جاتا ہے، اعلان کے بعد دل مانوس ہو جاتا ہے، پھر آدمی اسی کو دیکھنا چاہتا ہے، اب اس کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے تو بہت نظروں میں کھپتا نہیں ہے۔ سوچو سلمان و ابوذر کے لیے کیسا زمانہ رہا ہوگا کہ جب 25 سال تک علی کی جگہ پہ غیروں کو دیکھا ہوگا۔ 25 سال تک علی غیروں کو دیکھا، نام سے پوچھا کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ دو چار جملے سناؤں گا ضرور، کب آئیں گے؟ کہ جب غیبت کا چلن ہو جائے گا تب آئیں گے، جب لوگ چاپلوس ہو جائیں گے تب آئیں گے، جب مومنوں کی توہین کی جائے گی تب آئیں گے، جب گناہوں کو فخر کے ساتھ انجام دیا جائے گا تب آئیں گے، جب الزام و اتہام کا بازار گرم ہوگا تب آئیں گے،
جب ایمان کی کوئی حیثیت نہ رہے گی تب آئیں گے، جب زمانہ ظلم و زور سے بھر جائے گا تب آئیں گے، جب مسجدیں روح نماز سے خالی ہو جائیں گی تب آئیں گے، جب عبادتیں بے روح ہو جائیں گی تب آئیں گے، جب گناہوں کو فخر کے ساتھ بیان کیا جائے گا تب آئیں گے۔ لیکن یہ گناہگار سوچتے نہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، جب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ آئیے، میں بہت دیر تک خدا آپ کو اس منزل میں رکھنا نہیں چاہتا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، دو چار جملے کہہ دیے کس طرح انتظار ہونا چاہیے۔ ایک عیسائی عالم، آج یہ دیکھیے میرے ساتھ، ایک عیسائی عالم مولویوں سے، مسلمان علماء سے سوال کرتا تھا، بہت توجہ سنیے گا، کہ اگر ایک مسافر ہو، راہ گم گشتہ، جسے منزل کا پتہ نہیں، منزل نامعلوم ہے، مسافر ہے، بھٹک رہا ہے، بھٹکتے بھٹکتے ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں دو شخص تھے، ایک سو رہا تھا ایک جاگ رہا تھا، وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ تو عالم جواب دیتے تھے کہ جاگنے والے سے، بس جیسے ہی کہتے تھے جاگنے والے سے، تو عیسائی عالم کہتا تھا بھائی اسلام ہار گیا، عیسائیت جیت گئی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے والا جاگ رہا ہے، ہمارا فلک چاروں پر جاگ رہا ہے، اور تمہارا سو رہا ہے، تمہارا سو رہا ہے، جواب ہی نہیں ملتا تھا کہیں۔ مسلمان بیچارے خاموش ہو جاتے تھے، اس لیے کہ جواب تو وہی دے گا نا جو باب العلم کی چوکھٹ سے متعلق ہوگا، جو باب العلم کی چوکھٹ سے متعلق ہوگا جواب تو وہی دے گا نا، اور جو در باب العلم کو چھوڑ دے گا جواب کہاں سے آئے گا؟ یہ ہوتے ہوتے ایک شیعہ عالم تک پہنچ گیا، انہوں نے پوچھا سنا ہے کوئی مسلمان تمہارے عالم تمہارے سوال کا جواب نہیں دے پاتا؟ کہ اب تک تو کسی سے ملا نہیں ہے، آپ جواب دے دیجئے۔ کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بھٹکا ہوا مسافر راستے کی تلاش میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دو تھے، ایک سو رہا تھا ایک جاگ رہا تھا، وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ کہا جاگنے والے سے۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں اس لیے مجھے بھی دیکھنا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ کہا جاگنے والے سے۔ کہا بس بات تمام ہوئی، اسلام ہار گیا، عیسائیت جیت گئی۔ کہا کیسے؟ کہا ہمارا عیسیٰ سفر کے چاروں پر جاگ رہا ہے، تمہارا سو رہا ہے۔ اس شیعہ عالم نے کہا ابھی جواب تو مکمل ہی نہیں ہوا۔ کہا مکمل کر لیجئے۔ کہا جب یہ مسافر اس جگہ پہنچا جہاں دو تھے، ایک سو رہا تھا ایک جاگ رہا تھا، اور جب اس نے جاگنے والے سے راستہ پوچھا تو جاگنے والے نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں تو خود اس سونے والے کا انتظار کر رہا ہوں کبھی آئے۔ منہ کھولو، بات کہو، سبحان اللہ کہو، پکڑو، میں تو خود اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں تو خود اس سونے والے کے انتظار میں ہوں، یہ کب آئے، یہ کب جاگے، یہ کب آئے تو میں آؤں۔ تو اب وہ آئے گا یا یہ جائے گا؟ وہ آئے گا یا یہ جائے گا؟ وہ فلک چہارم کی بلندیوں کو چھوڑ کے یہاں آئے گا۔ بہت توجہ عزیزو، دل کی گہرائیوں سے اس دعا کے ساتھ بارگاہ زہرا میں جملے عرض کر رہا ہوں۔ بی بی سکون دل زہرا کی فضیلت میں جملے ہیں، آپ کو آپ کے اسی بیٹے کا واسطہ ہے کہ میرے ان جملوں کو آپ تمام کی سماعتوں کے ساتھ قبول کر لینا۔ وہ آئے گا یہ نہیں جائے گا، وہ آئے گا فلک چہارم کی بلندیوں کو چھوڑنے کے بعد۔ کہاں آئے گا؟ زمین پر۔ یہاں سے زمانہ عظمت امامت کو سمجھے کہ امام اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کی خاطر نبوت افلاک کی بلندیاں چھوڑ کے زمین پہ آ جائیں، افلاک کی بلندیاں چھوڑ کر زمین پہ آ جائے۔ تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جب یہ آئے گا نماز ہوگی۔ دیکھیے میں اس میں آدھی نہیں بات ہوا، کیا کہوں میں، ایک جملہ کہتا ہوں، آپ سب ہم ایک ہی تو ہیں نا، کوئی الگ تو ہے نہیں، بس ذرا تھوڑا سا اس ٹائم پر رکھنا ہے کہ ہاں میں کہا تھا نا امتحان لے رہا ہے بار بار، تو ذرا سے ایک جملے میں امتحان ہے کہ وہ روایت آپ کے پیش نظر رہے گی۔ تو ہوگی نماز یا نہیں؟ ہوگی۔ مصلی بچھے گا دریا کی روانی پر، شان کے ساتھ چشم فلک نے آج تک ایسی جماعت ہی نہ دیکھی ہوگی جیسی یہ ہوگی۔ اچھی بات ہے نہیں؟
اب یہ اور سنیں گے، بتائے پڑھائے گا کون اور پڑھے گا کون؟ کون پڑھائے گا؟ جناب عیسیٰ پڑھائیں گے؟ نہیں، ولی اصل پڑھائیں گے، اللہ پڑھائیں گے، حجت خدا پڑھائیں گے۔ تو یہ نماز پڑھانے والا افضل ہوتا ہے یا پیچھے پڑھنے والا؟ جی افضل کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا۔ تو جو پیچھے پڑھنے والا ہے اس کے فضائل قرآن میں یہ لکھے ہوئے ہیں جناب عیسیٰ کے، کہ کیا کھایا ہے یہ بتا دے، کیا گھر میں ذخیرہ کیا ہے یہ بتا دے، مادر ذات نابینا ہو اسے بینائی دے دے، مبروس ہو کوڑی ہو اسے دست کو مس کر کے اسے شفا عطا کر دے۔ بہت تو جو مٹی کا پرند بنائے، مٹی کا پرند بنائے پھونک مارے ہوا میں اڑا دے، مٹی کا پرند بنائے، سب قرآن مجید میں ہے، پھونک مارے ہوا میں اڑا دے۔ تو جب ماموم کے اتنے فضائل ہیں تو امام کے کتنے ہوں گے؟ جب ماموم کے اتنے مذہب ہیں، ایک جملہ اور سن لو بھیا، فضائل ہے تو ماموم کے کتنے ہوں گے؟ بہت توجہ، پورے مجمع کی نظر ہے۔ تو کون؟ اچھا اب یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ سب علماء کرام بیٹھے ہیں، بہت سے صاحبان نظر بیٹھے ہیں۔ اگر جناب عیسیٰ یہ چاہیں کہ نماز پڑھا دیں ولی عصر کو، امام عصر کو، تو کیا شریعتاً پڑھا سکتے ہیں؟ مسئلہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ روایت ہے نہیں۔ چلیے اچھا نہ ہو تو بتا دوں جوانوں کے لیے، کہتے ہیں کہ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی، یہ روایت ہے، اسے ذہن میں رکھ کے جملہ سن لیجئے۔ یہ جناب عیسیٰ چاہیں تو پڑھا سکتے ہیں؟ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، شرعاً پڑھا ہی نہیں سکتے، یہ امام زمانہ کے آگے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، یہ وقت کے امام کی امامت کر ہی نہیں سکتے۔ شرعاً جناب عیسیٰ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ولی عصر کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، جب جناب عیسیٰ معصوم ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد، منصوص من اللہ ہونے کے بعد 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے، تو کوئی جاہل ہونے کے بعد، گناہگار ہونے کے بعد کیا پہلے کو نہ یہ معصوم ہو کے تو پڑھا نہیں سکتے، نبی ہو کے تو پڑھا نہیں سکتے، منصوص من اللہ ہونے کے بعد تو پڑھا نہیں سکتے، وہ جاہل ہونے کے بعد پڑھا دیں گے، وہ گناہگار ہونے کے بعد وہی پہلے کو یہ 12ویں کو نہیں پڑھا سکتے۔ دعائیں ہار گئیں، دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا، دعائیں ہار گئیں، دعائیں ہار گئیں اور وقت بند کرو، دعائیں ہار گئیں، دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا۔ تیرے فراق میں ایک اور سال جیت گیا، دعائیں ہار گئیں اور وقت جیت گیا، تیرے فراق میں ایک اور سال بیت گیا۔ شعر پڑھ دیا تاکہ شعرا کا سلسلہ شروع ہو جائے اور یہ بیچ میں جو دیوار تھی وہ ہٹ جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ ہوں، شعراء کرام ہوں۔ لیکن بس 2 منٹ کی زحمت اور سوچیں گے کیا بات شروع کر دی، مگر دیکھیے ایسی ہوتی ہیں باتیں، تو کبھی کبھی ربط ہوتا ہے، کبھی بے ربط ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سمر صاحب کہیں مجمع میں ہوں گے، تشریف فرما ہے کہیں، مجھے بیٹھے ہوئے، جسمانی خدمات کے ساتھ ساتھ، جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ یہ ساری بستی گواہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، 18 غدیر کے روح رواں ایک عرصے سے ولایت علی کو دوسروں تک پہنچانے کا کام انجام دینے والے ہیں، محبت علی کو اپنے دل میں بسانے والے ہیں۔ جناب ڈاکٹر سمر رضا صاحب کی محنتوں، زحمتوں اور مشقات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مالی کے اشتر ایوارڈ 5000 روپے نقد اور ایک شیل کی شکل میں ڈاکٹر سمر صاحب کی خدمت میں صرف حوصلہ افزائی کے لیے، اجر تو انہیں مولا دیں گے،
لذا گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سمر صاحب سے تشریف لائیں اور جناب شاہ رضا شاہی کے ہاتھوں سے اس مبارک ایوارڈ کو قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ڈاکٹر سمر صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے جناب شاہ رضا شاہی ان کی خدمت میں مالی کی اشتر ایوارڈ پیش کرتے ہوئے، یہ اس لیے بھی ہے کہ مومنین میں تشویق پیدا ہو کہ وہ میدان عمل میں آئیں، تاکہ دنیا میں بھی عزت میں اضافہ ہو، آخرت میں بھی عزت میں اضافہ ہو۔ یہ ایوارڈ جناب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جناب شاہ رضا شاہی نے پیش کیا، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ محفل نور، یہ جشن مسرت، یہ نور کی محفل، یہ نور کا منظر، یہ نور کا انتظار، مکمل نور، مجسم نور، یہ منعقد ہو رہی ہے جامعہ باب العلم۔ اس جامعہ کی بنیاد فقی علی قدر شہید ملت حضرت سبت نبی صاحب قبلہ نے رکھی تھی۔ آج اس جامعہ کی ترقی، دور دراز کے علاقوں میں اس کے طلباء کا خدمت اسلام کے سلسلے سے سفر، طلباء کا حصول علم میں سرگرم عمل رہنا، یہ بانی کے خلوص کی دلیل ہے، ورنہ وقت کی آندھیاں تناور درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں، لیکن بڑے خلوص سے اس ادارے کی بنیاد رکھی جو روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اب ان کی فکر میں کوئی فکر کے طور پہ شامل ہو جائے، ان کے عمل میں کوئی عملی طور پہ شامل ہو جائے تو اس کا بھی اعتراف کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ حاجی ذیشان حیدر صاحب اس جامعہ کے مخلص ترین افراد میں ہیں، وہ فکری طور سے بھی ہم ہیں، عملی طور سے بھی ہم ہیں۔ میں مائک سے کہنا نہیں چاہتا چونکہ بہت اچھا انہیں بھی نہیں لگتا، یا اور بھی حضرات بیٹھے ہوئے، حاجی جی بیٹھے ہوئے، بڑی خدمات ہیں ان حضرات کی، تو اب یہ محل نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اتنی خدمات ہیں ان کی، یہ خود نہ کہیے منہ سے، اللہ کہنے والے پیدا کر دیتا ہے، اللہ کہنے والے پیدا کر دیتا ہے، وہ سامنے بھی کہتے ہیں پیچھے بھی کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ کاز ہے جناب سبت نبی صاحب کا مدرسہ، اب اس مدرسے کی وقع میں ان حضرات کا بے پناہ تعاون ہے اور وہ عمل مسلسل جاری ہے۔ آج یہاں کی عمارت لڑکوں کے لیے تاکہ سکون سے رہ سکے، سکون سے پڑھ سکے، سکون سے رہ سکے، اس میں بڑا یعنی تعاون ہے جناب حاجی ذیشان حیدر صاحب کا۔ لذا ان کی خدمات کے اعتراف میں شہید ملت سبت نبی ایوارڈ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حاجی ذیشان حیدر کی ساتھی خدمت پیش کیا جائے۔ لذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا مسرور عباس صاحب کی خدمت میں کہ اپنے دست مبارک سے جناب حاجی ذیشان حیدر صاحب کی خدمت میں سبت نبی ایوارڈ پیش کریں۔ آپ ایک سلوات سے استقبال کریں، اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی انتظار کا سلسلہ تمام ہوا، اب شورا اکرام ہیں، آپ ہیں، مائک ہیں، بس ایک گزارش ہے ان شورا اکرام سے، مان لیں گے ممنون احسان کہ ان کا مزاج بگڑ گیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی محفل ہو تو یہ 12ویں امام کے لیے پڑھتے ہیں، حضرت علی کی محفل ہو تو جناب عباس کے حوالے سے پڑھنے لگتے ہیں، امام حسن کی محفل ہو تو حضرت علی کے حوالے سے پڑھنے لگتے ہیں۔ نہیں پڑھیں، سب اجازت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مد حاضر میں ضرور عرض کریں تاکہ جس کی محفل ہے اس کے سلسلے میں کچھ ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھیں۔